چلیے ابھی مین ٹاپک پہ آتے ہیں اعلیٰ حضرت بھائی. آپ کا یہ ٹاپک تو مین نہیں تھا, یہ تو آپ دوسرے ٹاپک پہ کنیکٹ ہو گئے. آپ کے لیے میں چاہتا ہوں ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہم لوگ یہاں آج کی اسٹریم میں تھوڑی سی بات کریں, وہ یہ ہے کہ توحید کے تعلق سے, اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ چلیے بتائیے. دیکھیے, اللہ کے علاوہ دوسرے سے دعا نہیں کر سکتے. نہیں آپ کر لوگ سکتے ہیں, پکارنے اور دعا میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے دعا صرف چلیے, اچھا اللہ تعالیٰ سے کی جاتا ہے. بتائیے. دعا جی کا مطلب جو پکارنا کا لغوی معنی ہے وہ دعا ہے. جی تو آپ اس کو اوکے شرعی دعا سے مت ملائیے. جو شرعی نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. اور جیسے کوئی بولتا ہے یا رسول اللہ, تو وہ یہ والا دعا نہیں ہے, شرعی دعا نہیں ہے. اوکے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں, دونوں کو ملا دیتے ہیں. یہ دیکھو عربی میں اس کا مطلب دعا ہوتا ہے, اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں, تو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یہ بہت میننگ فل اچھا موضوع اسٹارٹ ہوا. جی چلیے. اچھا, شرعی دعا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شرعی دعا, تو شرعی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ جو شرعی دعا ہے نا, اس کو بھی آپ پہلے کوئی شرعی دعا کی ایک مثال پیش کر دیں کہ دیکھیے مثال پہلی کے بات طور تو پہ یہ شرعی دعا ہے. ایک منٹ, یہ ٹھیک مثال ہے کے طور پہ دیکھیے یہ شرعی دعا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بندہ طلب کر رہا ہے, لیکن یہ شرعی دعا ہے, تو یہاں نہیں درست ہے غیر اللہ سے, اور جو شرعی کے علاوہ ہے وہاں درست ہے. اچھا ایک وہ ہم بات, اور وہی دوسری کر بات رہے یہ تھے. کہ ہاں جی چلیے وہ بتائیے. تو ٹھیک, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کوئی جاتا ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اور جیسا کہ ہمارا اور بہت سارے میجورٹی آف امت دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اپنی قبر مبارک پر, زندہ ہیں. آپ لوگ کا نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. نہیں ابھی آپ دوسرے پہلو پہ آ گئے. پہلا جو پوائنٹ آپ کا ہے نا, پہلا پوائنٹ آپ کا پکارنا جو اور ابھی اس شرعی پر دعا. بات ہوگی, اللہ کے رسول سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں, اس پر بات ہوگی. اپنی قبر مبارک میں کوئی پکارتا ہے تو سنتے ہیں اللہ کے رسول کی نہیں سنتے ہیں, یا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں, انبیاء اولیاء شہداء سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ایک دوسرا پوائنٹ ہے, آپ نے کہا کہ دعا دو طرح کا ہے, ایک دعا ہے شرعی اور ایک دعا ہے جو شرعی نہیں ہے, یا اس کو عربی میں غیر شرعی کہہ لیں. یعنی تو دو آپ نے کہا کہ ایک شرعی ہے ایک پکارنا شرعی نہیں ہے. کو ہاں پکارنا سنیے, ہاں وہی ایک جو شرعی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے وہ غیر شرعی ہوگا. جب وہ جی ایک شرعی ایک غیر شرعی یہی ہوگا. تو اب آپ نے کہا کہ شرعی دعا, تو وہ شرعی دعا کی ایک مثال ایسی بتائیے آپ, بھلے وہ اردو ہی میں مفہوم بتائیے, جس میں کچھ ہو کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور وہ آپ کے نزدیک شرعی دعا ہے. ایک مثال آپ دیجیے بس, اور کچھ. جی آپ کے یہاں سے کچھ ساؤنڈ میں ڈسٹربنس پیچھے سے آ رہا تھا, اسی لیے میں آپ کو میوٹ کیا تھا. جب آپ بات کر لیں تو میوٹ کر لیں, پھر بات کر رہے ہیں تب انمیوٹ کریں. جی بتائیے. تو شرعی اور غیر شرعی دعا میں آپ واضح کریں گے, ذرا مثال میں شرعی کریے. دعا تو شیخ صاحب. کوئی سا بھی مانگ سکتے ہیں, یا اللہ ہمارے دولت کو بڑھائے, مجھے اچھی صحت دے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, جی میں نے جواب یہ دے دیا. شرعی دعا ہے. جی یعنی اگر کوئی کہے کہ اے اللہ میرے دولت کو بڑھا دے, مجھے صحت عطا کر دے, مجھے کچھ دے دے, تو یہ شرعی دعا ہے. صحیح میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات صحیح سمجھا؟ ہاں بھائی, جی جی اعلیٰ حضرت بھائی. میں نے آپ, جی وہی. ہاں تو اس کا مطلب یعنی کہ یہ جو کہا بندے نے کہ اے اللہ مجھے دولت دے دے, یہ شرعی دعا ہے. تو شرعی دعا اللہ کے علاوہ سے گویا نہیں کر سکتے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے غوث مجھے دولت عطا فرما دیجئے, یا رسول اللہ مجھے دولت عطا فرما دیجئے, ایسا نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہم جو نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ مطلب اس میں شریعت میں کیا ہے کہ اللہ سے ہی دعا مانگی جاتی ہے. مطلب ویسے شریعت میں نے نماز کہیں کے بھی بعد. مطلب نماز کے بعد یا اچھا کہیں اس بھی کا دعا اگر ہم مانگ چلیے, رہے ہیں تو اللہ سے مانگی جاتی ہے. تو اگر کوئی اور کہتا ہے کہتے یا ہیں رسول اور اللہ ہمیں, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ اچھا آپ ہمیں دولت دیجیے, سنیے. ہاں ہاں نماز میں اگر مانگتا ہے, نماز میں اگر مانگے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے, اور نماز کے باہر اللہ کے علاوہ سے بھی مانگ سکتے گویا. پھر اس کا یہ مطلب, یعنی ایک تو میں نے کہا اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے کہ آپ نے کہا کہ شرعی دعا مثال کے طور پہ یہ ہے کہ آدمی کہے اے اللہ مجھے دولت عطا کر دے. میں نے آپ سے سوال کیا کہ یہی بات کیا غیر اللہ سے کہہ سکتے کہ نہیں کہ اے غوث پاک مجھے دولت دے دیجئے؟ تو اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بندہ ایسا کرے, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ غیر نماز میں گویا غیر اللہ سے مانگ سکتا ہے. تو پھر اس کا جواب دے دیجئے آپ. جی آپ نے جو کہا نا وہ بتا دیں. جی بات تو پورا سنیے آپ. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مطلب دنیا میں یا
کسی کے مطلب دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو ان سے بھی اگر ہم دعا کرتے کہ یا رسول اللہ آپ دولت کیجیے، حال دولت دیجیے، دعا کے فارم میں کرتے تو بھی یہ کفر ہوتا، کفر کے نزدیک ہوتا، کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دولت دیجیے، تو یہ ہم استغاثہ کر رہے ہیں، اور یہاں بات میٹافوریکل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، وسیلہ بنیے، مینس بنیے. آپ کہہ یہ یہ رہے ہو ڈائریکٹ کہ جب کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے دولت عطا فرمائے، تو یہ میٹافوریکل ہے، یعنی کہ حقیقی نہیں ہے، اور یعنی وہ حقیقی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگ رہا ہے، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی صرف وہ مدد تو طلب کر رہا ہے ایسا کہ آپ کوئی بھی ہماری دنیا میں دعاؤں نہیں کو. ہے. دیکھیے پہلے تو الفاظ جو ہے وہ کیا ہے اور نیت کیا ہے، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ دے دے، ایسی نیت ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہم بھائی بریلوی علماء کا آپ اگر بیان سنیں گے تو سب وہی بولتے ہیں، ریئلٹی میں دینے والا اللہ ہی ہے. اچھا نہیں اچھا یہاں پہ زید بھائی ان کے کہنے کا ایک مطلب میں نے یہ سمجھا، آپ آسان کر دیجئے گا اگر مس ہوا تو، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کوئی اس طرح کہے جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے کہ اے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، اور اگر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کہے کہ یا رسول اللہ مجھے دولت عطا کر دیجئے، تو یہ درست نہیں ہے. درست کیا ہے؟ درست کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ ہمارے یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول دولت عطا کر دیجئے، یعنی اے اللہ کے رسول اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت عطا کر دے. پہلے یہ بتائیے کہ میں آپ کی باتیں صحیح سمجھا کہ نہیں، تو میں آپ سے سوال کروں. جی بالکل. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بریلوی میں ہم لوگ جو سمجھتے ہیں، جو بریلوی فرقے کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے، وہ اس نہیں کے بالکل نہیں خلاف ہے. اللہ کے رسول بانٹنے والے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ اس بات کو نہیں مانتے تو الحمدللہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مانتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی خراب چیز اگر ہے تو اس کو کسی کے لیے ثابت کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں. الحمدللہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ گویا یہ چیز درست نہیں ہے. اب آ گئے دوسرے پہلو پہ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنا کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے. تو اللہ کے رسول سے یہ گزارش کرنا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے، جو ہے دنیا کے لیے یا کسی اور دیگر خیر کے لیے دعا فرمانے کی گزارش کرنا، تو اس میں ہمارا اور آپ کا اختلاف کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب باحیات تھے، اللہ کے رسول جب زندہ تھے، یعنی جس کو جو ہے دنیاوی زندگی کہتے ہیں، برزخی زندگی سے ہٹ کر کے، تو اس میں ہمارا اور آپ کا کیا اختلاف ہے؟ یعنی آپ ہم سے الگ کس پہلو میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ صحابہ کرام دعا کے لیے آتے تھے، اللہ کے رسول سے گزارش کی جاتی تھی کہ بھی اللہ کے رسول دعا فرما دیں. خطبے کے دوران اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، اور رسول اللہ دعا فرماتے تھے لوگوں کے لیے. بہت سا بارش کے لیے اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے، لوگوں کی صحت کے لیے دعا فرماتے تھے، جنگوں میں کامیابی کے لیے اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے، مطالبے پر بھی آپ دعا کرتے تھے، بغیر مطالبے کی بھی آپ دعا کرتے تھے. تو اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں فرق کہاں سے ہے؟ کیا پہلو الگ الگ ہم دونوں کے ہیں؟ پہلی بات تو بریلوی علماء بھی وہی مانتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے یا زبردستی مطلب یہ نہیں کرنے نہیں کی کوئی کوشش کرتے زبردستی ہیں نہیں، کہ یہاں سمجھنے کے لیے تو بات کر رہے ہیں ہم آپس میں. ابھی یہاں پر یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نا ہمارے درمیان میں. صحابہ جاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے اس موضوع پر. ہاں یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے. آپ نے یہ جو بولا کہ میں بریلوی علماء سے الگ ہوں، میں الگ نہیں ہوں. میں وہی عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو بریلوی علماء بیان کرتے ہیں. میں نے جو زیادہ تر اعلیٰ حضرت کے بک سے ہی پڑھا ہے یا نہیں. آپ یہ بول رہے ہیں کہ بریلوی علماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنے سے منع کرتے ہیں. تو میں کہاں منع کر رہا ہوں مدد سے پکارنے کے لیے. میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا نا مدد کا کیا مطلب. وسیلہ کیا بنتے ہیں مطلب مدد کا. ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کہ بھائی یہ بتائیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ان چیزوں میں جو جن چیزوں کے دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے؟ جیسے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اولاد طلب کرتا ہے تو اس کا یہ اولاد طلب کرنا صحیح ہے؟ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اولاد دیں گے اور اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوگی،
تو اس کی نیت صحیح ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد طلب کر رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے رسول سے دعا طلب کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. اس پر بات نہیں کر رہا ہوں میں. اس بندے نے اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست نہیں کی ہے. یہ بندہ اللہ کے رسول سے اولاد مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد دے دیجیے. تو اب یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بریلوی علماء کے نزدیک یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ میں وہی بول رہا ہوں جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگا. تو کیا آپ لوگ تو یہ مانتے آپ میرے نہیں سوال کا کہ جواب نہیں، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. اس پہ آئیں گے بخاری کی روایت پر جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں بخاری کی روایت اس پہ آئیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی تھی. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے زید بھائی، وہ بخاری والی روایت نکال کر کے رکھیں، بھی اس پر بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد اگر طلب کر رہے ہیں، ہماری بحث ابھی اس پر نہیں ہے کہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. جب ہم استغاثہ کی موضوع پر بحث کرتے ہیں نا، تو استغاثے کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس پر بحث نہیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے اولاد دیجیے، ہاں بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق طلب کر رہا ہے یا اولاد طلب کر رہا ہے یا بیماری میں شفا طلب کر رہا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نے آپ کو وہی بتایا کہ کچھ چیزوں کو اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، خود سے نہیں کر سکتا. اچھا تو یہی بتا دیجیے، اولاد دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یا رسول اللہ کے پاس بھی ہے؟ اولاد دینے کا اختیار، بنانے کا، کریٹ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد طلب کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے نا؟ نہیں، وہ غلط نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور بنانے والی ارے ذات بھائی اللہ دعا کی بات ہی نہیں کر رہا، میں دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے تھوڑی کہا کہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، رسول اللہ سے اولاد طلب کر رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ رسول اللہ سے اولاد طلب کر رہا ہے، وہ دعا، میں نے اس کی نفی کر دی نا کہ وہ دعا اللہ کے رسول سے یہ نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں. وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ اولاد طلب کر رہا ہے، دعا کی درخواست نہیں کر رہا ہے، ڈائریکٹ اولاد طلب کر رہا ہے. تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے اولاد طلب کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ پورا بولنے تو جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دیں، تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، تو پھر وہ کافر ہے. اگر اس کا پر یہاں پر جو مطلب ہوتا ہے، جو میں ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں، آپ کوئی اگر یہ سمجھ رہا اللہ نہیں دے گا کی بات نہیں آ رہی، بات یہ آ رہی کہ وہ رسول اللہ کو بھی یہ اختیار رسول اللہ کے لیے بھی مان رہا ہے. وہ مان رہا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اولاد، پر وہ اللہ کے رسول کے لیے بھی مان رہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی اولاد دے سکتے ہیں. وہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، وہ رسول اللہ سے مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے رسول اللہ سے. رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کر رہا، رسول اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے. وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ وہی میں بول رہا ہوں کہ جب کوئی کہے گا یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے، میں نے آپ کو کلیئر بولا کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یہاں پر ارے میں دو مطلب کی بات ہی نہیں کر رہا میرے بھائی، میں تو دوسرا مطلب خود ہی نفی کر رہا ہوں نا کہ اس کا دوسرا مطلب نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو یہ اختیار مانتے ہوئے، یہ وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ اختیار مانگتے ہوئے کہ رسول اللہ اولاد دیتے ہیں، وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ اختیار مانتے ہوئے کہ رسول اللہ بھی اولاد دیتے ہیں. اچھا چلو آپ جواب نہیں دے رہی ہے، بتاؤ اگر کوئی رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کر رہا، رسول اللہ، آپ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، آپ وہی بات دہرا رہے ہیں نا پوری اسٹریم میں. آپ میں بار بار وہی سوال کروں، بار بار آپ وہی جواب دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. کلیئر ہونا چاہیے مسئلہ. دیکھیے دعا کی درخواست، ہم جب استغاثہ سے منع کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعا کرنے سے منع کرتے ہیں، تو ہم غیر اللہ سے دعا کرنے سے منع کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعا کی درخواست کرنے سے منع نہیں کرتے. تو غیر اللہ سے دعا کی درخواست ایک الگ موضوع ہے، اس کو بھی سائیڈ میں رکھیں. ابھی بات یہاں ہو ہی نہیں رہی کہ غیر اللہ سے دعا کی درخواست صحیح ہے کہ غلط ہے، غیر اللہ سے دعا کی بات ہو رہی ہے. میں آپ سے پھر سے ایک بار سوال کرتا ہوں کہ ایک آدمی ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اختیار مان رہا ہے. بھائی آپ اختیار کی بات، ابھی میں آپ کو 10 مثال اس میں بتا سکتا ہوں. اگلی اسٹریم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی پہ رکھ دیتے ہیں بریلوی علماء غیر اللہ کے ہاتھ میں کون کون سے اختیارات مانتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اس نے رسول اللہ کے ہاتھ میں اختیار مانا ہے کہ رسول اللہ اولاد دے سکتے ہیں، اور اس لیے وہ رسول اللہ سے دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر کے کہ رسول اللہ مجھے اولاد عطا فرما دیں. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ٹھیک ہے، آپ نے اگر کیونکہ سب کچھ نگیٹ کر دیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار مان رہا ہے، وہ دعا کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے، صرف وہی اختیار مان رہا ہے، تو پھر یہ کفر ہے. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے اس طرح سے دعا ماننا یہ شرک ہے، کفر ہے؟ اب دیکھیے وہی آئیں گے نا آپ،
मुझे नियत का नहीं पता उस बंदे का। आप ये मान रहे हैं ना, नहीं तो फिर इख्तिलाफ भाई आपने तस्लीम कर लिया, अगर नियत है आपने तस्लीम कर लिया ना कि अगर नियत है, अगर आपने मान लिया कि नियत है, अच्छा अब आपने कुफ्र मान लिया, कुफ्र मानने का मतलब आप इसको दुआ भी मान रहे हैं, ठीक है नहीं, वो बहुत अच्छी बात हो गई भाई, आपने अब हमारे जिम्मे कुछ बताने के लिए बचा नहीं, हम इसको कुफ्र बोलते हैं, आप भी इसको कुफ्र बोल रहे हैं, अगर यानी आप इसको कुफ्र बोल रहे हैं, आप इसको कुफ्र बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको आप दुआ मान रहे हैं ना। मैं मेटाफोर, जो चीज सिर्फ अल्लाह ताला, कुछ चीज होती है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मदद कर सकती है, पर कुछ चीज होती है जो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में नहीं होती है, सिर्फ अल्लाह ताला के। अरे भाई, अरे भाई मेरे भाई, अब मैं जो सवाल किया आप समझे नहीं, मैंने ये कहा कि आपने कुफ्र तो मान लिया, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, आपको तौहीद पर कायम रखे। मैं ये कह रहा हूं जब आपने कुफ्र मान लिया, इसका मतलब इस तरह से पुकारने को आप दुआ मान रहे हैं, इसीलिए तो कहा कि ये कुफ्र है। तो नियत इंपॉर्टेंट है ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई अरे भाई नियत वाली तो बात हो गई ना, अरे वो नियत वाली बात तो हो गई कि उसकी नियत दुआ का दरखास्त करने की नहीं है, उसकी नियत दुआ की दरखास्त, आपने कुफ्र किस बुनियाद पर बोला, आपने देखो आपने तस्लीम कर लिया कि कुफ्र है, आपने उसको कुफ्र क्यों बोला, कुफ्र इसीलिए बोल, आपने कुफ्र इसीलिए बोला ना क्योंकि आप उसको दुआ मान रहे हैं, आप नियत बता रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता कि कोई मजार पे जाता है तो उसकी नियत क्या होती है, उसका नियत ये भी हो सकता है कि वो अल्लाह की, अरे अभी वो बहस बाद में रखें कि जो वो हम बाद में साबित करेंगे कि जो मजार पे जाता है उसकी नियत क्या होती है, आपके उलमा ने उसके बारे में क्या लिखा है, वो सब हम इख्तियारात के बारे में क्या लिखा है वो सब हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपने एक चीज को कुफ्र कहा है, देखो भाई मेरे प्यारे भाई, एक चीज को आपने कुफ्र कहा ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुफ्र इसी वजह से कहा ना कि इस तरह से इस नियत से पुकारने को दुआ कहते हैं। मैं कहता हूँ कि कोई, तभी तो आपने उसको कुफ्र कहा ना। सुन लीजिए, कोई इंसान ये समझे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इंसान को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो ये कुफ्र है। भाई मैंने भी तो वही बात आपसे कही कि एक बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह के रसूल औलाद दे सकते हैं, अल्लाह के रसूल से औलाद मांग रहा है, आपने इसको कहा कुफ्र है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जब अब कुफ्र तो आपने मान लिया माशाल्लाह, वो तो हम तो इसको ही यही साबित करना चाह रहे थे कि ये कुफ्र है, ये शिर्क है, वो आपने तस्लीम कर लिया, एक मसला तो हमारा हल ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो बहस आपने जहां से शुरू की थी, आपने ये कहा था कि पुकारना अलग चीज होती है, दुआ अलग चीज होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको तो आप दुआ मान रहे हैं ना, इसीलिए तो आपने कहा कि ये कुफ्र है। भाई या मदद का मतलब आप लोग क्यों नहीं समझ पाते, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें दुआ कहां से आ गया? भाई तुम, अरे भाई अब आपने कुफ्र कहा, मैंने तो देखो आपने तो कुफ्र बोल दिया ना, आपने कुफ्र बोल, आपने मेरे भाई आपने कहा कि कुफ्र है, मेरे भाई आपने कहा कि कुफ्र है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कुफ्र तो आपने खुद बोल दिया, तस्लीम कर लिया माशाल्लाह। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपने जब कुफ्र बोल दिया तो इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि वो गैरुल्लाह से दुआ है, तभी तो उसको कुफ्र बोल रहे हैं। आप इस तरह से गैरुल्लाह से दुआ मांगना कुफ्र है, इसीलिए तो कुफ्र बोला आपने, तो आप सिर्फ इतना बोल दे कि यही तो दुआ है, और यही दुआ है जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और से नहीं करनी चाहिए। फिर हम आएंगे इंशाल्लाह, वो जो जन्नत वाली बात आपने कही वो जैद भाई ने ढूंढ करके रखी होगी वो हदीस, उस पर भी बात करेंगे। अभी आपने कुफ्र कह दिया मेरे भाई, तो आपने यानी ये तस्लीम कर लिया ना कि ये वाली जो दुआ है, यानी एक किसी इंसान को इख्तियार मानते हुए, वो इख्तियार जो अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं है, औलाद देना अल्लाह ताला का इख्तियार है, अल्लाह के अलावा और किसी के पास इख्तियार नहीं है। किसी ने अगर नबी को इस मामले में इख्तियार मानते हुए कि नबी भी औलाद दे सकते हैं, और नबी को पुकारा, और पुकारा ये कि नबी मुझे औलाद दें, तो ये दुआ है ना, इसीलिए तो आपने कहा कि ये कुफ्र है। भाई देखिए, आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद देने का इख्तियार नहीं रखते, तो ये आपकी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर आप इसका मतलब ये समझते हैं कि खुद से नहीं रखते तो सही है, लेकिन इस इख्तियार में ये भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हो, इख्तियार तो ये भी है, तो मैं पूरी तरीके से इसको कुफ्र नहीं बोल सकता। लेकिन आप देखो वो हम बार बार एक बात ही आप बार बार दोहराने, दुआ कर सकते हैं, ये वाला तो बहस हम अभी नहीं कर रहे कि दुआ की दरखास्त कर रहा है, वो बंदा दुआ की दरखास्त नहीं कर रहा है, वो रसूलुल्लाह से औलाद मांग रहा है। भाई मैं आपसे दुआ की दरखास्त कर सकता हूं मैं कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला, एक मिनट मेरे भाई, मैं आपसे दुआ की दरखास्त कर सकता हूं ना कि आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, आपसे दुआ की दरखास्त कर सकता हूं ना मैं। लेकिन आप ये तो मुझसे बोल रहे हैं ना कि दुआ की दरखास्त, आपके भी मैं मेरे सवाल का जवाब नहीं देते यार भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप, मैं जो सवाल करता हूँ जवाब नहीं देते हो, कहीं और चले जाते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे दुआ की दरखास्त कर सकता, मैं आपसे दुआ की, फिर मेरी बात का जवाब दे मेरे भाई, तब इससे बात आगे बढ़ेगी। मैं आपसे दुआ की दरखास्त कर सकता हूँ ना कि मेरे भाई आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाए। जी बिल्कुल
کر سکتا ہوں. اگر کیا میں آپ سے اولاد بھی مانگ سکتا ہوں؟ کیا میں آپ سے اولاد بھی مانگ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد عطا فرما دیں؟ یہ اسٹیٹمنٹ کفر نہیں ہے. نیت اگر ہوگی کہ میں خود سے میں اگر دے سکتا ہوں، میں بنانے کا اختیار رکھتا ہوں تو کفر ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہے میں نا؟ اللہ میں کیا بول رہا ہوں؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ ایک بندے نے رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کی ہے، رسول اللہ سے مانگا ہے کہ رسول اللہ مجھے اولاد دیں، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ اولاد دے سکتے ہیں. تو یہ اس کا عقیدہ رکھ کر کے کہ رسول اللہ اولاد دے سکتے ہیں، رسول اللہ سے اولاد مانگنا، آپ نے یہ کہا نا کہ یہ کفر ہے. بھائی دیکھیے، قرآن میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اولاد دیتا ہوں. کچھ تو ایسے آیت ہے کہ میں ارے میرے مریم بھائی، کو آپ بار بار یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو دلیلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی اسٹیٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اور وہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک چیز کو کفر بول دیا. میں تو صرف آپ نے جو بات کی شروعات کی تھی، مجھے حیرانی ہو رہی میں ہے، یہ اس سب میں بات، نے حالانکہ آپ نے جو بات کی شروعات کی تھی میرے بھائی، آپ نے جو بات کی شروعات کی تھی کہ دعا ایک الگ چیز ہوتی ہے، پکارنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہم بھی مانتے ہیں دعا ایک الگ چیز ہوتی ہے، پکارنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست نہیں کرتے، یہ رسول اللہ سے مانگتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں مشکلوں میں، یا رسول اللہ مدد، وہ اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. یہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو حقیقت سے پرے ہے، اور سارے سننے والے یہ جانتے ہیں. جو بھی رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست نہیں کر رہے ہوتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مان کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار مان کر کے رسول اللہ سے طلب کر رہے ہوتے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرنا، پکارنا، یہ دعا ہے. جو آپ نے طریقہ بتایا نا کہ آپ کہتے ہیں ہم دعا میں اور ہم پکارنے میں فرق نہیں کرتے، آپ نے خود کہہ دیا نا کہ وہ کفر ہے، تو ہم بھی اس کو کفر کہتے ہیں. ہم کفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے دعا کرنے سے منع کیا ہے. اور یہ جو طریقہ ہے رسول اللہ کو وہ اختیارات جن کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے رسول اللہ کو پکارنا، یہ صرف پکارنا نہیں ہے، یہ دعا ہے. یہ دعا ہے، اسی کو دعا کہتے ہیں. اور یہ ہر ایک عام انسان کو بھی پتا ہے کہ آپ کو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ایک ایسی چیز لے کر کے آ گئے ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا. سب کو پتا بھائی، پکارنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دعا کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. پر ہمارے یہاں جو لوگ رسول اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہاں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کیا وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جا کر کے دعا کریں؟ نہیں. بلکہ آپ تو یہاں تک کے دیکھیں گے بریلوی، آپ تو بریلوی عقیدوں میں یہاں تک کے دیکھیں گے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جولی میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے. یہاں تک کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی جولی میں تو وحدت کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو لینا ہے وہ دربار محمد سے لے لیں گے. ایکچوئل جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صاحب اختیار ہیں، ان چیزوں پر بھی رسول اللہ کو اختیار ہے جو قرآن و سنت کے مطابق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اس میں پھر رسول اللہ کو پکارتے ہیں تاکہ رسول اللہ وہ دیں، رسول اللہ بیماری سے شفا دے دیں، رسول اللہ غربت سے غنا دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دے دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق عطا فرما دیں. تو یہ رسول اللہ کو صرف پکار نہیں رہے، یہ رسول اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ تو آپ کر رہے ہیں نا، آپ نیت کو ایزیوم کر رہے ہیں نا، آپ ایسے بلینکٹ ازیوم نہیں کر رہے. ارے بھائی، میں تو آپ کو دو چار شہر میں ثبوت بھی پیش کر دیا، جو عام بریلوی آدمی ہے اس سے بھی جا کر کے آپ پوچھ لیں. آپ جا کر کے بریلوی، ابھی میرے پاس فوری، اچھا آپ کو پچھلی اسٹریم میں بریلوی علماء کی کتابیں لا کر کے دوں گا جہاں پر باقاعدہ بریلوی علماء اختیارات ثابت، مختار کل بحث ہی پوری چلتی ہے مختار کل کی. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. بریلوی علماء باقاعدہ، ابھی میرے پاس فوری طور پہ کتاب ہوتی نا تو میں دکھا دیتا کہ بریلوی علماء باقاعدہ رسول اللہ کو مختار کل مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام چیزوں کے اختیارات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، رزق تقسیم کرتے ہیں، اولاد تقسیم کرتے ہیں. وہ اختیارات میٹافوریکل نہیں کہتے ہیں، وہ رسول اللہ کو مختار کل، کوئی میٹافوریکل بول کر کے نہیں بولتے ہیں، کوئی میٹافوریکل بول کے نہیں بولتے ہیں، وہ رسول اللہ. ایک منٹ، وہ زید بھائی، وہ یہ بات میرے خیال سے مکمل ہو گئی، وقت ضائع کرنے کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے. وقت ضائع کرنے، ابھی میں نے کہا نا، ابھی اگلے ہفتے آپ آئیں گے تو میں آپ کو بریلوی علماء کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ وہ میٹافوریکل ہے یا پھر یہ کہ وہ واقعتاً رسول اللہ کو، آپ کی بات خود بریلوی علماء ریجیکٹ کر دیں گے.
آپ نے جو کہا نا کہ رسول اللہ سے اولاد نہیں مانگ سکتے ہیں، اس کو خود بریلوی علماء اور عوام ریجیکٹ کر دے گی، کیونکہ وہ مانتی ہے. اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار مان کر کے مانگنا کفر ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے ہماری دعوت آپ نے تسلیم کر لی. ہم بھی تو یہی بول رہے تھے کہ رسول اللہ کو مختار مان کر کے اور آپ سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو تسلیم کر لیا. تو ہمارا مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا ماشاءاللہ اس کو کفر بول کر کے. ابھی وہ جنت والی حدیث لے آئے زید بھائی. آپ جس اینگل میں مختار بولنے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم جس اینگل میں مختار کل بولتے ہیں وہ آپ جس اینگل میں بول رہے ہیں دونوں بالکل الگ ہے. آپ اپنی پبلک کو ایسے نہیں بالکل الگ نہیں ہے. ایک منٹ ایک مثال دے دوں سرفراز بھائی. ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اینگل الگ ہے. اگر آپ کم سے کم اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کو ایک مکمل اختیار ہے اور اس نے اپنے وزیر کو پوری مملکت سونپ دیا کہ بھائی یہ زمینوں کو سودا تم کر سکتے ہو اور یہ خزانے تم بانٹ سکتے ہو, مجھ سے کوئی غرض نہیں, تمہارے حوالے ہے, تمہاری سائن چلے گی, تمہارا سب کچھ چلے گا. کم سے کم بریلوی حضرات اتنا تو رسول کے لیے مانتے ہی ہیں کہ اب سب کچھ رسول اللہ کے حوالے ہے, اللہ خالی ہے, رسول اللہ کے حوالے کر دیا گیا. اولاد بانٹنا, روزی بانٹنا, صحت بانٹنا, شفا بانٹنا, سب کچھ اتنا تو کم سے کم مانتے ہیں. پوری بحث ہی ہے رسول اللہ کے لیے تصرف ثابت کرنا یا نہ ثابت کرنا. پوری اہل حدیث اور بریلویوں کے درمیان نقطۂ امتیاز یہی چیز ہے تصرف, کہ تصرف رسول اللہ کے لیے تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. جو رسول اللہ کے لیے تصرف مانتا ہے وہ بریلوی ہے, جو رسول اللہ کے لیے تصرف نہیں مانتا ہے وہ وہابی ہے. یہی فرق ہے, یہی کیا جاتا ہے. تصرف تو ایک منٹ تصرف تو حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی مانتے ہیں. ارے بھائی چلو اس پہ بھی بات کریں گے, وہ آپ لے آئیں گے جب حافظ ابن القیم اور ابن تیمیہ والی عبارت لے آئیں. آپ جب ابن القیم اور مبارک ہے وہ آپ نہیں مانتے نا, ارے آپ نہیں مانتے نا تصرف, آپ تصرف نہیں مانتے نا. ارے بھائی حافظ ابن تیمیہ مانتے ہیں, ابن القیم مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے ہیں نا. وہ لے آئیے گا جب ابن تیمیہ ابن قیم والی بات آئے گی. یہ جنت والی بات آپ کیا بول رہے تھے؟ اتنا نہیں, اتنا ٹائم مت ضائع کریے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. آپ والا معاملہ ہو گیا خلاصہ اس کا, اتنا بلا وجہ اتنا سب وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے یہ مان لیا ماشاءاللہ کہ کوئی اگر یہ سوچ کر کے دعا کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے, آپ نے یہ تسلیم کر لیا گیا تو وہ کفر ہے, تو وہ ٹھیک ہے, پھر وہ بات ہو گئی مکمل. بھائی آپ جو بول رہے ہیں وہ آپ بریلویوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے نا, تو بریلوی یا رسول اللہ کو آپ بریلویوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, ہم اکیلے آپ کا رد نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ جو بریلوی طبقے کیا جو شرک ہے اس کا رد کر رہے ہیں, تو جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے مانگتا ہے نصر. بھائی وہ دیکھو وہ کیسے احمد رضا خان کا شعر ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو وہ رسول اللہ کو دینے والا مانتے ہیں. بھائی پتہ نہیں آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کا اختیار نہیں مانتے. وہ دیکھیں آپ نے یہ دعویٰ کیا, آپ شروع سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ سے نہیں مانگتے, رسول اللہ سے کہتے ہیں آپ دعا کریں. آپ کا یہی دعویٰ ہے نا, شروع سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے, اور آپ نے مان لیا کہ اگر کوئی رسول اللہ کو دینے والا مان کر کے اور پھر اس کے بعد اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ کفر ہے. آپ نے تسلیم کر لیا ماشاءاللہ. اور حقیقی ابھی میں کتنے ثبوت, ابھی احمد رضا خان کا شعر پیش کر دیا میں نے. بھائی کون دیتا ہے دے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کی نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میرے بھائی یہ بات ہو گیا مسئلہ. ابھی یہ وہ جنت والی آپ نے, وہ ابھی کوئی بولے گا کہ جنت والی دلیل کا میں نے جواب نہیں دیا, تو جنت والی دلیل سامنے پیش کر دیں, اس کا بھی جواب ہو جائے. ٹائم نہیں پاس کر, ٹائم پاس مت کریے بھائی, اور بھی لوگ ہیں نا سوال کرنے والے, وہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ہی اگلی دفعہ آئیے. اچھا اگلی دفعہ آئیے. چلو یہ دیکھو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تاکہ ان کے اس کے بعد میں کوئی سوال ہوتا ہے بچتا ہے حدیث کے تعلق سے, تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی بتائیے. دیکھیں ہم نے تو شروع میں ہی یہ بات کہی کہ بھئی اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں, تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں رسول اللہ کی کیا خصوصیت ہے, یہ تو کسی بھی نیک آدمی سے, میں نے ان بھائی سے کہا نا, ان بھائی سے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. یہ تو کسی بھی نیک اور صالح آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عمل تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی یہ عمل تھا کہ لوگ نیک لوگوں کو, جن کو وہ نیک سمجھتے تھے, ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے.
صحابہ کرام کی بھی اسی پر تربیت ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اختیارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی لیے جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور دعا کی درخواست کرنا، نیک زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا، اس کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ رسول اللہ جب تک باحیات تھے، صحابہ رسول اللہ سے جا کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو دوسرے جو نیک صحابہ تھے ان سے لوگ لا کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ آپ دیکھیے بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک کالی کلوٹی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اللہ کے رسول سے فرمایا ادعو اللہ لی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی اتسرع، مجھے مرگی آ جاتی ہے، میں مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کریں، ادعو اللہ لی، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ اس کو دعا کی درخواست کرنا کہتے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کا عمومی منہج تھا اس میں یہی بات ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار مانگ کر کے رسول اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے کہ رسول اللہ آپ دے دیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے، اور ایسا ہی اس حدیث میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں جب حدیث آپ پوری پڑھیں گے، حدیث کا پہلا جملہ پڑھ کر کے ہو سکتا ہے آپ کو شک ہو جائے کہ صحابی نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو جنت دینے والا مان لیا، پر جب پوری حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جنت دینے والا مان کر کے، صاحب اختیار، یہ اختیار مان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت نہیں مانگی تھی، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں۔ دیکھیے بھائی جنت کیا حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی کہتے ہیں کن تو، بھائی حدیث پوری سن لے پہلے نا، تاکہ وہ جو کنفیوژن ہے آپ کا وہ دور ہو جائے، پھر میں آپ سے سوال کروں گا اس حدیث کے بارے میں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کن تو ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بتائی، فاتحتہ بوضوئہ، تو اللہ کے رسول کا پانی لا کر کے دیا، وحاجتہ، اور اللہ کے رسول کی جو ضرورت کی چیزیں تھی وہ فراہم کی رسول اللہ کو، فقال علی سل، تو انہوں نے کہا کچھ مانگو، وقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت ملے۔ قال او غیر ذلک، تو انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ قلت ہوا ذاک، تو میں نے کہا نہیں یہی چیز مجھے چاہیے۔ فقال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم میری مدد کرو اپنے اوپر بکثرۃ السجود، کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی اس کا حدیث کا؟ جو آخری الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ نے کہا کہ رسول اللہ سے انہوں نے جنت طلب کری، تو اس میں جو اللہ کے رسول نے آخری الفاظ فرمائے فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز وغیرہ مطلب پڑھتے رہو، یہ تو مطلب بہت بیسک بات ہے، اس میں کیا، اس سے آپ کیا نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ مطلب فَأَعِنِّي جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے کہ میری مدد کرو نماز پڑھ کر، یہ بول رہے ہیں آپ جو کہ کس چیز میں مدد کرو؟ نماز پڑھ کر۔ ارے تو رسول اللہ کی مدد کیسے ہوگی نماز پڑھنے سے؟ رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا میری مدد کرو؟ اب آپ یہ یہاں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز نہ پڑھتے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت نہ دلوا پاتے، جو کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ اس حدیث کی نہیں 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 نہیں، میں تو یہ دکھایا، آپ میری طرف وہ جواب میں دوں گا نا، میرا جواب آپ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ یہ تو چیٹنگ ہو گئی۔ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، میرا والا جواب مت دو کہ میں کیا جواب دوں گا، میرا والا جواب میں دوں گا۔ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کس چیز کے بارے میں کہا میری مدد کرو؟ کہ جنت تم کو ملے گا تو تم نماز پڑھتے رہو۔ میری مدد کیوں کہا؟ اللہ کے رسول کی مدد اس میں کیا تھی؟ دلانے میں، جنت دلانے میں، جنت دلانے میں، یعنی یہ صحابی یہ نہیں سمجھ کر کے مانگ رہے تھے نا کہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے۔ دلانے آپ نے بولا ایک لفظ، دلانے یعنی اللہ کے رسول کے دینے میں مدد نہیں مانگ رہے تھے، دلانے میں مدد مانگ رہے تھے نا۔ دینا اور دلانا دونوں میں فرق ہے، یعنی یہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ رسول اللہ جنت دیتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے سے جنت دلا سکتے ہیں، یہ سمجھ رہے تھے نا بھائی۔ اس میں لیکن آپ سے اختلاف جو یہ ہے، یہاں پر صحابی رسول نے کیا کہا، یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب یہاں پر آپ لوگ اپنا مطلب دماغ کا گھوڑا لگاتے ہیں اور یہاں کرتے پبلک یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اختیار کے میں نے کہا دماغ کا گھوڑا لگایا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صحابی نے جب رسول اللہ سے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو اس میں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دینے والا مان کر کے، آپ نے بھی دلانے لفظ استعمال کیا آپ نے خود، اس سے یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دینے کا اختیار مان کر کے یہ صحابی نہیں مانگ رہے تھے جنت،
بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر رہے تھے. وہ بات ابھی دیکھو پھر سے بات واضح ہو گئی. وہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے کہ رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا, لیکن میری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو, تمہارے لیے جو جنت میں مجھ کو رفاقت چاہیے وہ رفاقت تم کو مل جائے, تو تم میری دعا کے قبول ہونے میں میری مدد یوں کرو کہ تم بھی کثرت سے سجدہ کرو, تم کثرت سے سجدہ کرو, میں تمہارے لیے دعا کروں گا, اور جب میں دعا بھی کروں گا اور میری دعا کے ساتھ ساتھ تمہارا عمل بھی ہوگا, تو تمہارا یہ عمل میری دعا کے قبول ہونے میں معاون ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار مان کر کے کہ رسول اللہ جنت دیتے ہیں, یہ مان کر کے رسول اللہ سے جنت نہیں مانگ رہے تھے, بلکہ یہ رسول اللہ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے. اور ہم نے آپ کو پہلے کہا بھائی کسی بھی زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرے جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں, ہم اس کو شرک نہیں کہتے, یہ تو ایک مستحب اور مسنون عمل ہے. کلیئر ہو گیا؟ پر یہاں پر انہوں نے دعا کا ورڈ تو یوز نہیں کیا نا, اس پر تو آپ لوگ ترنت شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں, ایسا کوئی پبلک بولے تو آپ نے تعویل نہیں پوچھتے. نہیں بھائی, میں نے کیا کہا آپ سے, میں نے آپ سے کیا کہا کہ جو بریلوی طبقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست نہیں کرتا ہے, وہ رسول اللہ سے مانگتا ہے. اس کے بہت سارے ثبوت میں نے دے دیے. اور اگر آپ نے بھی یہ مان لیا کہ جو رسول اللہ کو اختیار مانگ کر کے مانگے تو وہ کفر ہے, وہ تو آپ نے بھی مان لیا. رہا معاملہ دعا کی درخواست کا, دیکھیے دو چیزیں میں نے نا کلیئر کر دی آپ کی. میں آج کل دیکھو میں اس طرح سے بحث کی موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ ایک بلا وجہ ایک ہی سوال دہراتے رہے میں اس کا جواب دیتا رہوں. چیزیں کلیئر ہو جائے تو خاموش ہو جانا چاہیے, ورنہ تو پوری رات بات ہوگی, آپ مانیں گے نہیں, مجھے پتا ہے آپ نہیں مانیں گے. تو میں کیا بول رہا ہوں کہ اس حدیث سے استغاثہ کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے. اس حدیث سے صرف یہ ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ جب باحیات تھے تو صحابہ آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے. آپ نے دلانہ لفظ آپ نے خود بولا, تو اس کا مطلب یہ نہیں مانتے تھے کہ رسول اللہ دیتے ہیں, یہ مانتے تھے کہ رسول اللہ دلاتے ہیں. اور بریلوی جو عقیدہ ہے وہ دینے والا عقیدہ ہے. ابھی نہیں وہ بھائی احمد رضا خان صاحب کا شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ہمارا یہ اس حدیث سے دلانے کی دلیل ملتی ہے, دینے کی دلیل نہیں ملتی. آپ حضرات کا عقیدہ دینے والا کہ رسول اللہ دیتے ہیں, تو دینے اور دلانے میں فرق ہے. دیکھو بہت بلا وجہ کی بحث کر کے میرے بھائی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ نے دلیل دی تھی اس کا میں نے جواب دے دیا. آپ نے بولا کہ پکارنے اور دعا میں فرق ہوتا ہے, میں نے بتا دیا بھائی کہ یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو صاحب اختیار مان کر کے وہ چیزیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اس میں رسول اللہ کا اختیار مان کر کے اور آپ کو پکارنا یہ شرک ہے. اور دونوں باتیں میرے خیال سے میں نے ثابت کر دی ہیں. باقی اگر شابن بھائی بات آگے بڑھانا چاہے تو بڑھائیں. اب آپ بولیں گے کہ ہاتھی اڑتا ہے, تو ابھی میں بار بار آپ بولیں گے تو میں کتنا آپ کو دلیلیں دوں گا کہ ہاتھی نہیں اڑتا ہے. تو جتنا میرے پاس آپ مطلب جہاں پہ میں بہت دیر میں آنا تھا, جہاں پر مجھے بہت دیر میں آنا تھا تو ڈائریکٹ آپ لے ہی آئے وہاں تک, تو اب کچھ باقی رہا نہیں. جہاں بہت دیر سے آنا تھا وہاں سرفراز بھائی آ کر کے فوراً انہوں نے بحث کو موڑا اور ہم کو فوراً وہاں لے آئے, تو بات ختم ہو گئی وہاں پہ میرے بھائی, ہے نا. اور میرے خیال سے وقت بھی زیادہ نہیں ہے. آپ ایسا کریے نا, آپ آئندہ آئیے انشاءاللہ, دوبارہ سے آئیے, نئے سرے سے بھی آپ کچھ کنفیوژن پھر سے گفتگو کریں گے. لیکن اب لے خیال سے زیادہ آپ کے ساتھ لینا, اسی موضوع کو دہرانا مناسب نہیں ہے. ہمارے جو لسنرز ہیں وہی بتا دیں, وہ بتا دیں. بات کلیئر ہوگی, کتنے اچھے سے کلیئر ہوئی بات بھائی, اتنے اچھے سے بات کلیئر ہوئی ہے. بلا وجہ بحث کر کے کیا فائدہ ہے. آپ نے کفر مان لیا, ماشاءاللہ. ہم جس چیز کو کفر کہتے ہیں آپ نے خود اس کو کفر مان لیا. آپ جو ایک دلیل دے رہے تھے کہ اس سے جو ہے وہ دعا مانگنا ثابت ہوتی ہے, میں نے وہ بتا دیا کہ وہ دعا نہیں تھی, وہ دعا کی درخواست تھی. آپ نے زبان سے قبول کر لیا کہ وہ دلانا تھا, وہ دینے والا معاملہ نہیں تھا. اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے. بلا وجہ کیوں ہم کو آپ بولیں کہ آسمان میں نے ہاتھی اڑتا دیکھا ہے اور میں ثابت کروں آپ کے سامنے کہ ہاتھی نہیں اڑتا ہے. ہو گیا ثابت کہ ہاتھی نہیں اڑ رہا ہے. بارک اللہ, شکرن. ایک کام کریں گے بھائی, جزاک اللہ خیر. اچھا آئندہ آئیں, آپ آئندہ آئیں. زید بھائی ان کو آئندہ کی دعوت دے, انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. آپ نے ایک چیز لی ہے, وہ یہ آپ نے لی ہے کہ آپ یہ بات واضح کتابوں سے لا کر بتائیں گے کہ وہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہے اور دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مانگتے ہیں تو حقیقی طور پہ ریئل مانگتے ہیں. جو یہ محاورتاً کہہ رہے ہیں, یہ محاورتاً کہہ رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہے, اور یہ ریئلٹی ہے, زمینی سطح پر ریئلٹی ہے. بتایا. اچھا, یہ جو بھائی آئے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے, آج ان بھائی کو بہت مہلت دے دیجیے. اگلے ہفتے آئیے اور تیاری کر کے آئیے, اگلے ہفتے آئیے اور تیاری کر کے آئیے, پھر انشاءاللہ بات کریں گے نا. سب پورا اسٹریم آپ کے لیے تو وقف نہیں کر سکتے ہیں, اور بھی ہمارے بھائی موجود ہیں. ہماری ویڈیو
3 हफ्ते से पेंडिंग पड़ी हुई, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। तो अगले हफ्ते और बात कर, मेहनत करके आइए और दलाल लेकर के आइए और बात करेंगे। स्ट्रीम थोड़ी बंद हो रही भाई, रोज हफ्ते में 2 दिन कर दिए इसलिए हम लोगों ने, मंगल को दोनों दिन बैठ रहे हैं माशाल्लाह। और हफ्ते से अच्छे से तैयारी करके आइए, फिर इंशाल्लाह और आपसे बात करेंगे। आइंदा जब आप आइए तो आपने एक बात शुरू से बार बार कही है, शुरू से आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के नहीं देंगे या पैदा करके नहीं देंगे, तो इस तफरीक की दलील भी लेके आइएगा। जब आइंदा आप आए ना, ये भूलिएगा नहीं इस बात को कि ये जो तफरीक आप कर रहे हैं कि अल्लाह की बनाई हुई चीज को देना या खुद बना के देना, दोनों में जो मांगने में फर्क कर रहे हैं ना आप तसर्रुफ के मसले में, इसकी आप जो है कोई दलील और मिसाल जरूर लेके आइएगा, गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आपसे हम लोग। मुनाजिर यही लोग हैं, मैं तो सिर्फ गुफ्तगू करूंगा। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।